صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سامعین عزیز وقار، کچھ احباب نے یہ رمضان المبارک میں اس بارے میں کہا تھا کہ قیامت سے پہلے جو آنے والے فتنے ہیں، جو بہت زیادہ فساد برپا ہونے والا ہے، اور قیامت سے متعلقہ جو علامات ہیں اس کے بارے میں یہ آگاہی دی جائے کہ ہم اور ہمارے بچے، ہماری نسل، مرد اور عورتیں سارے اس بات سے آگاہ ہوں کہ قیامت سے پہلے انسان کو کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان فتنوں میں کون انسان کس عمل کے ذریعے محفوظ رہ سکے گا اور اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکے گا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-20 روایات ثابت شدہ ہیں، بلکہ ان کی تعداد شاید سینکڑوں تک بھی پہنچتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دور میں جو کہ آج سے کوئی 1400-1500 سال پہلے تھا، تب بھی آپ نے اپنی امت کو قیامت کے فتنوں سے، اس سے پہلے آنے والے فتنوں سے اور اس کی علامات سے آگاہ کیا تھا کہ تم اپنے ایمان کو ان فتنوں سے بچا سکو۔ اور اس دور میں صحابہ نے باقاعدہ اللہ کے نبی سے سوال کر کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اس دور میں ہماری نجات کیسے ہوگی، اس دور میں ان فتنوں سے بچنے کے ذرائع کیا ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے بارے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ دراصل علامات قیامت جسے ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب وقت قیامت قریب ہے، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ لپیٹنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ اس کو عام طور پر 3 طرح کی علامات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں آپ نے عمومی بتائی ہیں، جنرلی آپ نے بتایا کہ قیامت سے پہلے مثلا دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ والدین کی اولاد جو ہوگی وہ والدین کی نافرمان ہوگی، وعدہ خلافی کی جائے گی، کاروبار میں جھوٹی قسموں کے ذریعے کاروبار عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، گانے ناچنے والی عورتیں فحاشی اور عریانی کا سبب بنے گی اور اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح کاروبار کے بارے میں آپ نے بتایا کہ انسان کو دین کی بجائے اپنی دولت زیادہ محبوب ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہارے دلوں سے ایمان ختم ہوتا جائے گا اور شرک دنیا میں دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور غریب کنگال جو عرب میں اس وقت جاہل لوگ تھے وہ دنیا میں سرداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، اور لوگوں کی عزتیں پامال ہوگی، قتل و غارت عام ہوگا، نہ قاتل کو پتہ نہ مقتول کو پتہ کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ پہلے درجے پر ہیں کہ جو آپ نے جنرلی بتایا بغیر کسی وقت کے تعین کے، بغیر کسی تبدیلی کے کہ ایسا قیامت کے قریب ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں وہ علامات ہیں کہ جن کے ذریعے یعنی کچھ تبدیلیاں بھی ہوں گی معاشرے میں، اور آپ نے ان میں سے کچھ کی تعیین کی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی ان کے بارے میں کہ ان کا نزول ہوگا دنیا میں، دجال دنیا میں آئے گا، اپنا فتنہ پھیلائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، خلافت کا نظام ہوگا، پھر یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے۔ اسی طرح دابۃ الارض، ایک ایسا زمین میں جانور آئے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا انسانوں کی طرح، اور لوگوں کے اچھے اور برے ہونے کی وہ گویا پیشین گوئی بھی کرے گا۔ زمین سے مشرق سے اور مغرب سے ایک آگ کا نکلنا، دنیا میں بڑے 2 خسف یعنی 2 ایسے زلزلے آنا جو لاکھوں انسانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ملحمہ، ایک بڑی جنگ کا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب، یہ دوسرے درجے پر ہیں کہ جب یعنی یہ وقت کی گویا تعیین بھی ہے کہ یہ قیامت کے قریب کی علامات ہیں کہ شاید اس کے بعد زیادہ وقت باقی نہیں ہوگا۔ تیسرے درجے پر وہ علامات ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہیں کہ اس کے بعد ایسے سمجھے آج ہے یا کل ہے یا کسی بھی وقت ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، جب ایسا ہوگا کہ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوا لوگوں کے لیے معافی کا وقت ختم ہو جائے گا، کسی کی توبہ اللہ تعالیٰ بعد میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح یہ کہ جو اہل ایمان ہوں گے، رتی کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس وقت میں اللہ ایک ایسی ہوا چلائے گا کہ ان کی روح قبض ہو جائے گی، اہل ایمان سارے فوت ہو جائیں گے۔
اس کے بعد دنیا میں گندی مخلوق، گندے لوگ، خبیث روحیں باقی رہ جائیں گی۔ وہ لوگ اللہ کے حرمین بیت اللہ کسی کی پرواہ نہیں کریں کہ مدینہ بے آباد ہوگا، مکہ ویران ہو جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو بھی گرا دیا جائے گا۔ اور اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن حکیم کے حروف دنیا سے ختم کر دے گا۔ جب اس کو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے تو اللہ نے اس کو باقی رکھ کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ آخری وقت ہوگا، آخری علامات۔ اس کے بعد اللہ کو معلوم ہے کہ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینے، جب اللہ چاہے، مطلب ایسے ہی سمجھے کہ پھر قیامت آنا ہی چاہتی ہے کہ کسی وقت بھی آ گئی۔ یہ اس کے 3 مراحل ہیں، اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کے ان کے آپ سے روایت کی ہوئی روایات اور پیشین گوئیوں کے مطابق ہے۔ اس بارے کتابیں بھی موجود ہیں، اور ایسے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں پہلے فرمائی ہیں۔ یہ فتنے جو عمومی طور پر ہیں، جن سے فتنے کے بچنے کے بارے میں بھی آپ نے کہا، بلکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو کہ جب فتنے ایسے اس تیزی کے ساتھ آئیں گے جیسے گھروں میں بارش کے قطرے آتے ہیں، یعنی اتنی تیزی سے فتنے آئیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ فتنے اس بڑی مقدار میں اس قدر خوفناک ہوں گے کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو شام کو کافر ہوگا۔ کوئی بندہ رات کو ایمان والا ہے، صبح اٹھے گا وہ کافر ہوگا۔ اس قدر جلدی کے ساتھ انسانوں کا ایمان تبدیل ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے مفادات پر، چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لالچ میں اگر انسان ایمان کو گنوا بیٹھے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، پھر تمہیں کیا پتہ کہ تم اہل ایمان میں ہوگے کہ تم کفار میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ عمومی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ فتنے ایسے ہوں گے، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ اس دور میں ایمان پر باقی رہنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اتنا مشکل ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان پر باقی رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے انسان کا اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکنا، آگ کا کوئلہ پکڑنا۔ کہ یہ ممکن ہے کہ آگ ہم اپنے ہاتھ میں پکڑیں، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمارا ہاتھ جل جائے گا، ہمارا نقصان ہوگا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس دور میں جب فتنے عام ہوں گے، اللہ کے دین پر باقی رہنا، عبادات پر ڈٹے رہنا، ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس دور میں جو بندہ دین پر باقی رہے گا اس کا اجر 50 ایمان والے لوگوں کے برابر، یہ ایک حدیث میں ہے 50 شہداء کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ 50 ہم میں سے یا بعد والوں میں سے؟ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے صحابہ جیسے 50 لوگوں کے برابر اس ایک بندے کو اجر ملے گا جو اس فتنوں کے دور میں اللہ کے دین پر ڈٹا رہے گا۔ یعنی اگر مصیبتیں زیادہ ہیں، فتنے زیادہ ہیں، تو اللہ کے ہاں اس دور میں ایمان پر باقی رہنے کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید صراحتیں بھی کی ہیں، کچھ نشانیاں بتلائی ہیں کہ انسان کا اس دور میں جب آپ نے ایسے فتنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا، ایمان خارج ہوتا جائے گا، جہال دنیا میں آ جائیں گے۔ یہ ایک حدیث میں آپ نے الگ سے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ یرفع العلم، کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ اب علم کا اٹھانا کیسے ہے؟ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِقَبْضِ العلماء، علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ کتابیں ختم کر دے گا، بلکہ کتابیں، علم کے ذرائع بہت ہوں گے لیکن اہل علم دنیا میں باقی نہیں رہیں گے جو علم کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا سے اٹھانا شروع کرے گا اور بعد میں جاہل قسم کے لوگ باقی رہ لے جائیں گے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ قرآن میں بھی ہے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور غلط فتوے دے کر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کسی کو شرک پر لگا دیں گے، کسی کو بدعت پر لگائیں گے، کسی کو اللہ سے دور کریں گے، کسی کو دین سے دور کریں گے۔ وہ خود بھی جاہل اور گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف ڈال دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنے علماء اور سردار بنا لیں گے اور ان سے دین کا علم حاصل کیا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یتقارب الزمان، کہ وقت قریب ہوگا۔ وقت قریب ہونے سے مراد ہے کہ وقت میں برکت ختم ہوگی، اتنی تیزی سے وقت گزرے گا کہ انسان سمجھے گا سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، اور وقت کی برکت کو اللہ رب العزت اٹھا لے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں گزرتا کہ فوراً رمضان آیا، فوراً عید آئی، اگلا سال ہے اور اگلا سال آیا۔
یہ اصل میں وقت کی برکت کا اٹھایا جانا ہے کہ اللہ زمانہ وقت ایسا تیز کر دے گا کہ نہ دنوں کا، نہ مہینوں کا، نہ سالوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنی جلدی سے وقت گزر رہا ہے۔ تو صحابہ نے یہ چند علامات ایسی سنی تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس دور میں بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان کو ہم نے کیسے بچانا ہے جب اتنی قتل و غارت، اتنی جہالت، اتنے عام فتنے ہوں گے تو کیسے ایمان کو بچائیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں جو گھر میں بیٹھ رہے گا فتنوں سے بچ کر وہ اس سے بہتر ہوگا جو باہر نکلے گا، اور جو باہر پیدل چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جو لوگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا انسان دنیا کے فتنوں سے بچ کر اپنے آپ کو الگ کر لے گا اتنا ہی وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ کچھ لوگ جھانکنا چاہیں گے، جھانکنے سے مراد ہے کہ چلو چسکے لینے کے لیے دیکھیں بھی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کہاں کی باتیں ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے، انسان اپنے آپ کو مبتلا کرے گا۔ تو فرمایا کہ جو فتنوں میں جھانکے گا، فتنوں کو دیکھنا چاہے گا، قریب ہے کہ وہ بھی فتنوں میں مبتلا ہو کر کفار کی طرح ہی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے تعلق رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، اللہ کی عبادت پر ڈٹ جائے اور دنیا کو ان فتنوں سے بچ جائے کہ جس کے بارے میں طرح طرح سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہ ٹیکنالوجی آ گئی، وہ فلاں نئی چیز آ گئی۔ چلیں ان میں آہستہ آہستہ کرتے کرتے انسان ان میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جو انسان اپنے گھر میں بیٹھ رہے گا وہ باہر پھرنے والوں سے زیادہ اپنے ایمان کو بچا سکے گا۔ اور صحابہ کرام ان چیزوں کو باقاعدہ اپنی اولادوں کو بتایا کرتے تھے۔ دجال کا فتنہ اس کے بارے میں آگاہ کرتے، اسی طرح یہ فتنے جو شرک وغیرہ کے بدعات کے فتنے ان کے بارے میں بتاتے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تم آگے آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ اپنے ایمان کی سلامتی کن چیزوں میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یکثر الحرج، کہ آخر وقت میں قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ قتل و غارت بڑھ جائے گی، زیادہ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں مزید اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا قتل و غارت اتنی عام ہوگی، نہ مقتول کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا، نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ میں نے اس کو مارا کیوں ہے۔ یعنی انسانی جان اس قدر حقیر ہو جائے گی کہ ایک انسان کو مارنا گویا ایک مکھی کو مارنے کی طرح ہے، نہ مارنے والے کو پتہ، نہ مرنے والے کو پتہ۔ کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا، اتنا 10-10 روپے کی خاطر انسانی جانیں جا رہی ہیں، اور ایسے بے گناہ بھی مارے جا رہے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے۔ کہیں اندھا دھند فائرنگ ہو گئی، کہیں کسی کو چلتے پھرتے گھر سے بچارا گیا، کوئی ڈور گلے میں پھر گئی، کسی کو گولی لگ گئی، کوئی ایسے مطلب لوگ ایسے قتل و غارت ہو رہی ہے کہ مقتول کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا جرم کیا ہے۔ تو یہ یکثر الحرج کہ دنیا میں یہ قتل بڑھ جائے گا، قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں شرک دوبارہ عام ہوگا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ مبعوث ہوئے ہر گھر میں شرک پھیلا ہوا تھا، ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کو علاوہ ہر فرد، ہر انسان کو، ہر بت کو، چاند ستاروں، بتوں، جانوروں، ہر چیز کو پوجا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ جہالت ختم ہوئی، بت پرستی ختم ہوئی، آپ نے جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کر دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں اب شرک کا خطرہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوبارہ شیطان کی یا کسی کی عبادت کرو گے، اب مجھے اس بات کا خطرہ ہے شرک اصغر یعنی ریاکاری کا تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تم لوگ دکھلاوے کے لیے عبادت کرو گے، یا آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں مال کی کثرت کا خطرہ ہے کہ مال اتنا زیادہ آ جائے گا کہ تم مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر رب تعالیٰ سے منہ موڑ لو گے۔ گویا شرک اللہ کے نبی نے اپنے دور میں ختم کر دیا، لیکن علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ دنیا میں شرک دوبارہ عام ہوگا، کہ ہم اپنی نظروں سے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں کہ اب شرک کے دروازے اور اڈے کہاں کہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ آئے روز جس انسان کا دل کرتا ہے کوئی نئی قبر بنا کر وہاں پر پوجا شروع ہو جاتی ہے، مجاور بن جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور لوگ الٹے پاؤں اور سر کے بل وہاں پر چل کر پہنچتے ہیں کہ جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، کہ یہ عزت اور اکرام، سجدہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی سے حاجات پوری کروانا، کسی سے جا کر دعائیں کرنا، اولادیں مانگنا، شفا مانگنا، یہ رب تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کسی انسان کی قبر یا کسی جگہ سے جا کر یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فخر سے ہو رہا ہے، اور انسان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، فخر سے بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر گیا، وہاں سے مجھے اولاد مل گئی۔ یعنی ایسے کتنے شرک کے اڈے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنا دامن پھیلا کر کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، جی درخت کا بیر گر گیا تو بیٹا ملے گا، پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی،
کیا ہم نے ان درختوں کو اللہ کے برابر سمجھ لیا کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرح ہمیں اولادیں اور سب کچھ عطا کرنے والے؟ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب شرک دنیا میں عام ہونا شروع ہو جائے گا اور لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عربوں میں شرک دوبارہ آ جائے گا، حالانکہ جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے پاک کیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے دور میں اس سے پاک کیا۔ کہ آج ہم دیکھتے نہیں کہ UAE وغیرہ وہاں پر کیسے ہندوؤں کے ٹیمپل اور مندر بن رہے ہیں اور لوگ وہاں پر اللہ کے مقابلے میں وہیں پر اللہ کے خلاف جو بت ہیں ان کی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جزیرہ عرب میں وہی شرک شروع ہو رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اور وہاں تو ہے ہی ہے، ہم اپنے یہاں دیکھیں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر یہ گندگی، جہالت اور شرک موجود نہیں ہے۔ ہمارے صرف ایک لاہور شہر میں یہ باقاعدہ ثبوت موجود ہے، اس کے بارے میں کتابیں موجود ہیں کہ لاہور شہر میں 600 سے زیادہ دربار ہیں جہاں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے، جہاں پر آئے روز ہر کسی وقت آپ چلے جائیں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور شرک کا ثبوت کیا چاہیے کہ ایک شہر میں اتنے شرک کے اڈے ہیں تو پورے ملک میں دیکھیں کتنی جہالت کے اڈے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسی جہالتیں، ایسے شرک کے اڈے دوبارہ کھلیں گے، بدعات عام ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر لوگ اپنے پیروں، بزرگوں اور ولیوں کی باتوں کو نبی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیں گے، اور نبی کی بات کی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ بھی میرے فلاں بزرگ نے فلاں نے کہہ دی اس لیے یہی دین، اور نبی کی بات جہاں جاتی ہے چلی جائے، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز میں حوض کوثر پر ہوں گا، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا کہ ایک جماعت آئے گی، جب وہ میرے پاس پہنچنے لگیں گی اللہ میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ یا دیوار حائل کر دے گا۔ میں کہوں گا کہ میرے امتی ہیں اور میری امت میں سے ہیں، آج کے سخت وقت میں، سخت اس دن میں ان کو ضرورت ہے کہ میں ان کو پانی پلاؤں اور ان کو پیاس سے محفوظ کروں۔ تو فرشتے اللہ کے حکم سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دنیا میں کیا جہالتیں اور بدعات شروع کی تھی، آپ کے بعد آپ کی بات، آپ کی سنت کو چھوڑ کر نئے دین کے طریقے ایجاد کر لیے، دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیا، اور جب کوئی کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو الٹا جواب دیتے ہیں بھئی ہے تو اچھی بات ہی ہے، دین کی بات ہے، یہ کون سا ضروری ہے جو اس دور میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ وہ بدعات ہیں کہ جن بدعات کی بنیاد پر انسان اللہ کے نبی کی قیامت کے روز شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں پیشین گوئی ہو رہی ہے کہ میرے بعد ایسی بدعات آئیں گی دنیا میں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجدیں ویران ہوں گی اور بازار آباد ہونے لگیں گے۔ کہ آج ہم یہ اپنی صداقت کی نظروں سے نہیں دیکھتے کہ مسجدوں میں جتنے لوگ ہیں اور بازاروں میں کتنے لوگ ہیں کہ ان کا کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ آپ بازاروں میں چلے جائیں، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، قدم اٹھانے کو جگہ نہیں ہوتی۔ کوئی انسان اپنی سواری پر چلا جائے، جہاں 1 منٹ کا راستہ اسے 10 منٹ میں طے کرنا پڑتا ہے، اور مسجدیں ایسے ویران پڑی ہیں کہ یہاں پر ایک مسجد کی کوئی جگہ ہے وہ حال ہی مکمل نہیں ہونے پاتا کہ لوگ وہاں پر عبادت کر لیں۔ حالانکہ غور کریں آس پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی آبادی میں دیکھیں ہزاروں سے کم تعداد نہیں ہے، لیکن مسجد میں دیکھیں ایک نماز میں 100 کی تعداد بھی پورے نہیں ہونے پاتی، اور بازار دیکھیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ رمضان المبارک میں دیکھیں رات تراویح کا وقت ہوتا ہے، وہاں پر 1-2 صفیں، اور اسی وقت میں آپ بازار میں جائیں، بازار میں انسان کو چلنے کو جگہ نہیں ملتی آخری 10 راتوں میں۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہونے والی بات نہیں ہے کہ بازار اتنے آباد ہو رہے ہیں کہ چلنے کی جگہ ختم ہو رہی ہے، اور اللہ کے گھر ایسے ویران ہو رہے ہیں کہ یہاں پر بعض دفعہ ایسی مسجدیں بھی دیکھی ہیں کہ وہاں پر نماز کروانے کے لیے 2 لوگ پورے نہیں ہوتے جو امام کی اقتداء میں کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ قرب قیامت کی علامات ہیں کہ اللہ کے گھر ویران ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ دین سے دور بھاگیں گے اور اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ اللہ کے حق کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کاروبار کی طرف بھاگیں گے، تجارت کی طرف بھاگیں گے، اور تجارت اتنی بڑھے گی، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اس پر غور کریں۔ فرمایا کہ انسان کاروبار میں اتنا مگن ہوگا کہ حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس کے کاروبار کے معاملات میں مدد کرے گی، تب بھی اس کا کام مکمل نہیں ہونے پائے گا۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا کہ ہماری عورتوں کو بھی خاص طور پر شہروں میں کہ ہر گھر کے ہر فرد کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم بھی کماؤ، ہمارے خرچے نہیں پورے ہوتے؟ حالانکہ جو ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کی لگائیں وہ ختم کہاں پر رہ گئیں؟ تو عورتوں کو مجبوراً مردوں کا ساتھ کاروبار میں دینا پڑتا ہے۔ ہماری دکانیں دیکھیں، کاروبار دیکھیں، کون سی جگہ ہے کہ عورتوں کے بغیر ہمارے کاروبار چل رہے ہیں؟
میڈیکل سٹور دیکھ لیں، بڑے شاپنگ سینٹر دیکھ لیں، عورتوں ہی کو وہاں پر سیلز مین کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ ہماری نظر میں کاروبار اتنا اہم ہے کہ وہاں پر تو عورتوں کے بغیر کام نہیں ہوں گے، چاہے ہماری اولاد کی تربیت بگڑ جائے، وہ بے دین ہو جائیں، گھر ویران ہو جائیں، لڑائی جھگڑے سے آپس کی طلاقوں تک نوبت آ جائے، یہ کام تو ہمارے لیے قابل برداشت ہے، لیکن یہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ میرے کاروبار میں تھوڑی کمی ہو جائے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے، اور اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ لوگ یعنی ہوس، مال کی اتنی ہوس ہو جائے گی کہ ان کے اصل ذمہ داریاں بھول کر مرد و عورت سارے کے سارے مال کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی باتیں بتائی ہیں، آج ہو بہو ویسے ہی پورا ہو رہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے یعنی قیامت کے جو قریب کی علامات ہیں، یہ بھی ہے کہ انسان فقط اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ کیا آج ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عادت دیکھیں، جہاں سے گزر رہے ہیں سلامن سلامن کی آوازیں آتی ہیں، حتیٰ کوئی گھر کے دروازے سے نکل کر لوگوں میں سلام کہا، کوئی چیز لینے گھر میں گیا آ کر پھر سلام کہا، حتیٰ کہ کوئی دروازے کی اوٹ آ گئی نکل کر پھر سلام کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ آپ بچوں کو بڑھ کر سلام کہہ دیتے، آپ چلنے والوں کو سلام کرتے کہ سلامتی کی دعا عام تھی، جاننے والا نہ جاننے والا۔ آج یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا فقط جاننے والوں کو سلام ہوگا، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بات تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، یعنی نہ جاننے والوں کو سلام تو کوئی نہیں کرتا، یہ بات اپنی جگہ پر کنفرم ہے۔ یہاں تو جاننے والوں سے انسان نظریں چرا کر گزر جاتا ہے، کہیں اس کو بھی سلام نہ کہنا پڑ جائے، یہ اس سے اوپر کا درجہ آ چکا ہے۔ ہم نے سلام کو یعنی اپنی توہین سمجھ لیا کہ میں کسی کو سلام کہوں اور وہ مجھ سے بڑا اور میں اسے چھوٹا نظر آؤں۔ ہر انسان اس چاہت میں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، مجھے نہ کسی کو سلام کہنا پڑے۔ جب یہ حالت ہو چکی تو اللہ کے نبی نے تو پہلے سے بتلایا ہوا ہے کہ لوگ فقط جاننے والوں سے سلام کریں گے، باقیوں کو چھوڑ دیں گے، ہم اس سے کہیں آگے بڑھ چکے۔ پھر حرام اور حلال کی تمیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوس اتنی بڑھ جائے گی مال کی کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز کرنی چھوڑ دے گا۔ اسے بس ایک ہی بات کی چاہت ہوگی، مال آئے چاہے کہیں سے آئے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، بس میرے بینک بیلنس میں اضافہ تو ہو رہا ہے۔ اس خاطر انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے گا۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات قرار دیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کون سا ہمارا ایسا ادارہ ہے جہاں پر رشوت کرپشن نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ دیکھیں جو دینی ادارے، دنیاوی ادارے، تعلیم کے ادارے، ہر جگہ پر یہ بات عام ہے، جو وہاں پر کوئی کلرک یا منشی کے نام سے یا کسی بھی نام سے کوئی لکھنے والا، کوئی لینے والا، کوئی بتانے والا، ہر انسان آپ سے بغیر کچھ لیے آپ کا کام نہیں کرے گا، حالانکہ وہ الگ سے اپنی تنخواہ بھی لے رہا ہے۔ یہ حرام کاری نہیں ہے، حرام کمانا نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی جائیداد پر قبضے، کہیں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا، کسی کے گھروں پر قبضے کرنا، چوریاں کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی عام ہوگی۔ جھوٹی گواہیاں کیوں ہوں گی کہ انسان اپنے مفاد کے لیے اس بات سے بھی گریز نہیں کرے گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں یا اللہ کی کتاب کی قسمیں اٹھا رہا ہوں اور ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی اللہ کی قسمیں اٹھانے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ دکاندار چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی چند روپے، 50 روپے کی بات ہوتے قسم اٹھا، اللہ کی قسم مجھے یہ چیز اتنے میں آئی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ فقط ایک ہی بات ہے کہ ان کو اللہ کی ذات کا یعنی یہ احترام ہی نہیں رہا، میں کس ذات کا نام چند ٹکوں کی خاطر استعمال کر رہا ہوں، اور اس کی مجھے پرواہ ہی نہیں کہ اللہ کے نام کو اپنے کاروبار میں لا کر رزق کو بھی حرام کر رہا ہوں اور اللہ کی ذات کی توہین کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے کسی مال کی خاطر، کسی زمین کی خاطر، کسی کے ناجائز قبضوں کے لیے جھوٹے گواہ۔ آج کہاں یہ مسئلہ ہے؟ جو انسان چاہے کہ مجھے گواہ چاہیے، 10 لوگ آپ کو مل جائیں کہ چند روپے لے کر آپ کے لیے جھوٹی گواہی دینے والے۔ عدالتوں میں جائیں، آپ بات کر کے دیکھیں، جیسا جس طرح کی گواہی کے لیے آپ کو گواہ چاہیے، چند روپے دیں، آپ کے لیے گواہی دینے کو تیار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما رہے ہیں کہ ایسے کام ہوں گے، اور لوگ جھوٹی گواہی کو، بد دیانتی کو کچھ سمجھیں گے نہیں۔ فرمایا کہ بد دیانتی ایسے عام ہو جائے گی کہ انسان اپنے کاروبار میں، معاملات میں، ہر چیز میں بد دیانت ہوگا۔ یہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا کہہ لیں، جھوٹ بول کر مال بیچنا کہہ لیں، یا کسی کا فراڈ کے ذریعے چیزوں کی ملاوٹ کر کے مال بیچنا کہہ لیں، یا غلط چیز صحیح چیز بتا کر بیچنا کہہ لیں، یہ سب کچھ بد دیانتی کی اقسام ہے، اور اللہ کے نبی نے قیامت کی علامات میں بیان فرمائی ہے۔
فرمایا کہ وعدہ خلافی عام ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہم نے وعدے کو کیا سمجھا ہے کہ ہمارے جو امراء ہیں، ہمارے وزراء ہیں، ہمارے حکمران ہیں، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی وعدہ ہی تھا، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات تھوڑی تھی۔ جب حکمران اس نہج پر پہنچ گئے تو عوام کا حال کیا ہے؟ یعنی ہم وعدے کو وعدہ نہیں سمجھتے، وعدے کے بارے میں ہم نے سمجھا یہ قرآن و حدیث تھوڑی ہے، جو کہہ دیا ہو گیا، کوئی بات ختم، رات گئی بات گئی، لوگ یہ کہہ کر اپنا پورے کی پوری ذمہ داری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ایسے بددیانت، خائن، گندے اور برے کرپٹ لوگ ہوں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ حکمران بھی ایسے ہی بنائے گا جو ان میں سے سب سے برے لوگ ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں میں سے سب سے گندے لوگ ان کے حکمران بنیں گے، ان پر ظلم کریں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی، ان پر سختیاں کریں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی، اور جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، ظلم کر کے مال جمع کرتے جائیں گے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ ان کے لوگوں کے دین کا نقصان کریں گے، دنیا کے نقصان کریں گے، لوگوں کو قتل کروائیں گے، اور لوگ یعنی جس طرح کے لوگ ویسے حکمران اور دونوں ہی برے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کفار کا رعب طاری کر دے گا۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جب کبھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے، کسی ملک سے تعلقات ختم کر کے اپنے دین کو سنبھالنے کی بات ہوتی ہے، ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہو بھئی امریکہ سے پنگا لے رہے ہو، وہ تمہاری تہس نہس کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی فوج، اس کے جدید آلات، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کفار کا رعب رب تعالیٰ تمہارے دلوں میں طاری کر دے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ کیا ہم یعنی تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا کہ مسلمان اتنے ہلکے دنیا میں ہوں گے، ان کی اہمیت اتنی کم ہو جائے گی کہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ ہماری تعداد کم ہوگی، یعنی اس وقت ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد نہیں کم ہوگی، تم اس دور میں اس سے کئی گنا زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، اس وہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کفار کا رعب طاری کرے گا۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں کہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت، کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی اتنی محبت آئے گی، ہائے بھی اگر یہ ہو گیا، اس نے حملہ کر دیا، فلاں ایسے ہو گیا تو میرا کاروبار چلا جائے گا، میری زمین تباہ ہوگی، میری دکانداری، میرا کاروبار تو امریکہ میں ہے، میرا تو کینیڈا میں ہے، اگر ان سے دشمنی آ گئی میرا کاروبار گیا۔ یہی تو وہ دنیا کی محبت ہے کہ جس کی خاطر انسان دین کو چھوڑ بیٹھے گا۔ فرمایا کہ تم دنیا میں اتنے مبتلا ہوگے، آخرت سے اتنی نفرت کرو گے، کوئی موت کا سوچنا بھی نہیں چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن نامی ایسی بیماری ڈالے گا کہ تم پھر دنیا کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے، اور کفار کا رعب تمہارے دلوں میں طاری کر دیا جائے گا۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری عزت اور توقیر دیکھیں دنیا میں کتنی ہے۔ ہم اہل اسلام دیندار ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی، رب تعالیٰ کی طرف سے عزت اب بھی وہی ہے جو اس وقت تھی، وعدہ اب بھی وہی ہے جو صحابہ سے تھا۔ اگر کمی ہے تو ہمارے اور صحابہ کے ایمان کی کمی ہے کہ ہم نے رب کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے ہیں، وہ دنیا کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کے پیچھے تھے۔ اس فرق نے ہم میں اور ان میں فرق ڈالا جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں۔ اور یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بتلائی ہوئی ہیں۔ تو ہم اپنا محاسبہ اصل کریں کہ یہ فتنے جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج کے اس دور میں ہیں تو کیا ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایمان کی قوت موجود ہے؟ کیا ہمارے پاس دین کا علم پورا موجود ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علماء فوت ہوں گے تو کوئی مسئلہ پوچھنے جائے گا، ایسی باتیں بھی ہیں کہ ایک مسئلہ کے بارے میں دور دراز کے علاقے تک کوئی انسان نہیں ملے گا کہ جو ان کو صحیح بات، صحیح دین حق بتلا سکے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ وقت آ رہا ہے، اور اس کے لیے کہ ہم نے یہ تیاری کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں، خود دین سیکھیں تاکہ ہم کسی کے محتاج ہی نہ رہیں۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو پھر ہمارے اوپر ایسی ذلت اور رسوائی آنی ہے۔ ہمیں دین کی پرواہ نہیں، رب تعالیٰ کو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ تو اس دور کے مطابق کہ جب دین کا فتویٰ دینے کے لیے، صحیح بات بتلانے کے کوئی لوگ نہیں ملیں گے، ہم اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی اولادوں کو تیار کریں تاکہ دین کے نام لیوا دنیا میں باقی ہوں، ہم اللہ کے دین کے علمبردار بنیں، ہماری نسلیں اللہ کے دین پر قائم رہنے والی بنیں۔ اور ہمارے لیے وہ اجر ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دور میں ایک انسان جو دین پر باقی رہے گا اس کا اجر 50 صحابہ کے دور والے لوگوں کے برابر ہوگا۔ تو یہ فضیلتیں ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہیں، ہم کوئی
مطلب وہ کوئی گنے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے بتایا، ہم سب کے لیے یہ باتیں بتلائی ہوئی ہیں۔ اس لیے اصل فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم ایسا وقت آنے سے پہلے، اگرچہ وہ آ چکا ہے، جیسا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شراب نوشی عام ہوگی، لوگ شراب کا نام بدل بدل کر اس کو حلال قرار دیں گے۔ آج ایسے ہو رہا ہے، ہماری حکومت کی طرف سے شراب کی فروخت کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں، گویا ہم نے اس کو حلال سمجھ رکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گانے بجانے والی عورتیں عام ہوں گی۔ تو آج وہ سب کچھ چل رہا ہے، اسی طرح گانا، ناچ گانا، فحاشی و ریانی، فلمیں، گانے گھر گھر تک پہنچ چکے ہیں، اور والدین فخر سے کہتے ہیں میرے بیٹے سے سن کر دیکھ لو، اسے کتنے کتنے اداکاروں کے گانے آتے ہیں، وہ فلاں فلاں کی نقل کر لیتا ہے، اسے یہ بھی یاد ہے، اسے وہ بھی یاد ہے۔ ہم جس بات کو فخر کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذلت اور رسوائی قرار دے رہے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب کی علامات ہیں جس وجہ سے ہمارے ایمان ضائع ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، نہ یہ پتہ ہے ہماری اولاد کن کاموں میں وقت گزار رہی ہے۔ ہماری اولادیں رات 2 بجے تک موبائل نیٹ وغیرہ یوز کر کے کن کن خرافات اور گندگی کے اور فحاشی کے اور ریانوں میں مگن ہیں، اور والدین کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے ان چیزوں کی فکر چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری فکر چھوڑ دی ہے، اور یہی قرب قیامت کی علامات ہیں۔ اصل فکر کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے بچانا ہے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، ورنہ یہ کوئی علم والی چیز نہیں۔ کوئی کہے مجھے جی زیادہ علامات قیامت آتی ہیں تمہیں نہیں آتی، زیادہ آنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کا اہتمام کتنا کیا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو کتنا مضبوط کر لیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کر لی کہ ان فتنوں سے بچ جائیں۔ یہ تو ابھی ابتدائی فتنوں کی بات ہو رہی ہے، باقی جو آنے والے مزید فتنے انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں، آئندہ خطبات میں ان پر بھی بات ہوگی، لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے، بطونی زیادہ ہو جائیں گے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ بعض و نصیحت والے بہت ہیں، یہ کر لو، یہ اچھا ہے، وہ برا ہے، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، لیکن کوئی خود حلال و حرام کی تمیز کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی خود اپنے آپ کو دین پر باقی رکھنے والا نہیں ہوگا۔ لوگوں کو بتانے والے بہت ہوں گے، بھئی تم میں یہ برائی، تم یہ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کر رہے، خود عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایسے اپنے آپ کو بننے کی بجائے اپنے آپ کو باعمل انسان بنانا، یہ اصل وہ چیز ہے جو ہمیں فتنوں سے بچانے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو محفوظ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔